नहमदुहु व नस्वल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्ताईन अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअहू وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم إنا أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا أسألك علما نافعا آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے، ایمان، صحت اور تقوی کی بہترین حالتوں میں ہوں گے الحمدللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، ہماری طرف بڑھنے والا ہر شر اللہ تعالیٰ خیر میں بدل دے، اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو جائے، اللہ تعالیٰ ہم سب سے دین اور دنیا کے بہترین کام لے، آمین ثم آمین۔ آج الحمدللہ ثم الحمدللہ ہم پارہ نمبر 4 کا آغاز کرنے جا رہے ہیں، چوتھا پارہ، اور بہت دل خوش ہو رہا ہے، اس قدر خوشی ہے کہ لفظوں میں بیان نہیں کی جا سکتی۔ الحمدللہ 3 پارے کمپلیٹ ہوئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں توفیق دی، اللہ تعالیٰ نے صحت والی زندگی دی، ہمارے وقتوں میں برکت ڈالی، ہمیں اس لائق بنایا کہ آج ہم الحمدللہ چوتھے پارے کا آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ چوتھے پارے کا آغاز بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ ایسے ہی کیا ہے کہ اگر ہم اپنے آپ کو اللہ سے محبت کے دعوے کرتے ہیں تو اس کے لیے اپنی پسندیدہ چیزوں کو چھوڑنا پڑے گا۔ اور یہ کلاس کے آغاز میں نے ایسا ہی، جب میں لیکچر تیار کر رہی تھی، اس کو پڑھ رہی تھی، تو جب میں نے آیات مبارکہ کو پڑھا اور سب سے پہلے خود اپنے آپ سے یہ عہد کیا کہ اللہ کی خاطر ہر اس چیز کو چھوڑ دینا جو مجھے پسندیدہ ہے لیکن اللہ کو پسند نہیں ہے، تو الحمدللہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں توفیق دے، ہمارے عملوں کو قبول کرے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارا یہ جو پڑھنا ہے صرف پڑھنا ہی نہ ہو، ہمارے عمل میں بھی اس چیز کی اللہ رب العزت روشنی ڈالے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں توفیق دے، ہم علم نافع حاصل کریں اور اس علم سے اپنے عمل کو صالح بنائیں، ہمارا جو سفر ہے عمل صالح کی طرف جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے آج دعا کرتی ہوں کہ اللہ رب العزت ہمیں ہر اس کام کی توفیق دے جو تیری رضات کے طرف ہمیں لے کے جائے، اور ہر اس کام سے ہمیں دور کر دے، ہمارے دلوں کو مضبوط کر دے ہر اس عمل پہ جس کو ذرا سا بھی تیری ناراضگی کا اندیشہ ہو، ہم اس کی طرف دیکھنا بھی پسند نہ کریں۔ کرنا یا اپنانا تو بہت دور کی بات ہے، ہم اس کے بارے میں سوچے بھی نہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری نیتوں کو خالص کریں۔ آپ سب اپنے اپنے دل میں اپنے رب سے عہد کریں تاکہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس کی بھی جو ہے اس نیت پہ بھی اجر و ثواب عطا فرمائے، اور ہمیں استقامت دے کہ آج ہم جو پڑھنے جا رہے ہیں انشاءاللہ اس کو اپنی زندگیوں میں لے کے آئیں گے۔ ہم نے جو پہلے پڑھا ہے اس پہ انشاءاللہ اللہ کے حکم سے عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ یہ ہم اپنے رب سے ایگریمنٹ کر کے چوتھا پارہ کا آغاز کریں گے۔ مجھے امید ہے آپ سب نے اپنے اپنے طرف اپنے دل کے اندر اللہ سے پرومس کیا ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں تو قبول فرما اپنے دین کے لیے، اپنی دنیا کے لیے۔ اکثر میں دعا میں کہتی ہوں اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین اور دنیا کے بہترین کاموں کے لیے چن لے، اور دین کے کام تو آپ کو پتا ہے کون سے ہے، دنیا کے بہترین کام یہ ہے کہ ہم اس کے بندوں کے ساتھ ایسا معاملہ رکھیں جیسے ہمارا رب ہمارے ساتھ رکھتا ہے، جیسے ہم توقع کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری کمیوں کوتاہیوں کو نظر انداز کر دے، ہماری برائیوں پہ پردہ ڈال دے۔ تو ہمارا بھی یہ فرض بنتا ہے
کہ ہم اپنے متاحتوں کو، اپنے چھوٹوں کو، اپنے ساتھ جڑے لوگوں کے ساتھ حسن اخلاق، حسن سلوک کریں۔ اللہ تبارک و تعالی اس کے بدلے میں ہماری کمیوں کوتاہیوں پہ، عیبوں پہ پردے ڈال کے ہمیں اس دنیا میں معتبر بنائے گا۔ اللہ رب العزت ہمیں اس لائق بنا دے کہ ہم اپنے والدین کے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنیں۔ آمین ثم آمین۔ آغاز کرتے ہیں آج کے الحمدللہ چوتھے پارے کا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لن، ہرگز نہیں، تنالو، تم حاصل کرو گے، برا، پوری نیکی کو، حتی، یہاں تک کہ، تنفقو، تم خرچ کرو، مما، اس میں سے جو، تحبون، تم پسند کرتے ہو، وما، اور جو بھی، تنفقو، تم خرچ کرو گے، من شعین، کوئی چیز، فإنا، تو یقیناً، اللہ، اللہ تعالی، بھی، اس کو، علیم، پوری طرح جاننے والا ہے۔ کلو، تمام، طعامی، کھانے، کانا، تھے، ہلل، حلال، لبنی اسرائیل، بنی اسرائیل کے لیے، الا، مگر، ما، جو، حرم، حرام کر چکے تھے، اسرائیل، اسرائیل یعنی کہ یعقوب علیہ السلام، علی، اوپر، نفسی ہی، اپنے جان کے یعنی اپنے آپ پہ، من قبلو، اس سے پہلے، ان، یہ کہ، تنزلت، میں سکرین شو نہیں ہوئی، اپنی طرف سے میں کرتی ہوں سکرین شو، پتہ نہیں شاید کوئی شو ہو جاتا، ہو گئی سکرین شو۔ ان، یہ کہ، تنزل، نازل کی جاتی، توراہ، تورات، کل، آپ کہہ دیں، فَأْتُو، تم لے آؤ، بالتوراتی، تورات کو، فَتْلُوہا، پھر تم پڑھو اس کو، ان، اگر، کنتم، ہو تم، صادقین، سچے۔ فمن، پھر جس نے، نفترا، باندھا، اللہ، اللہ تعالیٰ کے، کذبا، جھوٹ، من بعدی، بعد، ذالکا، اس کے، فاولائکا، وہی لوگ، وہ سب، ظالمون، ظالموں سے ہیں، ظالم ہیں۔ یہ تھی آج کی ہماری دو آیات مبارکہ۔ اب ہم اس کے روٹ ورڈ دیکھتے ہیں انشاءاللہ۔ تنالو، تم حاصل کرو گے، نون، یا، لام، اس کا روٹ ورڈ ہے، برا، پوری نیکی کو، بارارا، اس کا روٹ ورڈ ہے، تحبون، تم محبت کرتے ہو، ہا، بابا، اس کا روٹ ورڈ ہے، طعامی، کھانے، طعین، میم، اس کا روٹ ورڈ ہے، ہلن، حلال، ہا، لام، لام، اس کا روٹ ورڈ ہے، حرم، حرام کر چکے تھے، حرامیم، اس کا روٹ ورڈ ہے، تنزل، نازل کی جاتی ہے، نون، زا، لام، اس کا روٹ ورڈ ہے، فتلوہا، پھر تم پڑھو اس کو، تا، لام، واو، اس کا روٹ ورڈ ہے۔ یہ تھے آج کے ہمارے روٹ ورڈ۔ اب ہم دیکھتے ہیں اس کی مختصر سی تفصیل۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم۔ تم ہرگز نیکی پوری حاصل نہیں کرو گے یہاں تک کہ تم ان چیزوں میں سے خرچ کرو جن سے تم محبت رکھتے ہو، اور جو تم خرچ کرو گے اس کو یقیناً اللہ تعالیٰ پوری طرح جاننے والا ہے۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم ہرگز پوری نیکی حاصل نہیں کرو گے جب تک تم ان چیزوں میں سے خرچ کرو جن سے تم محبت کرتے ہو۔ اس کی وضاحت کیا ہے؟ اللہ رب العزت اس چیز کو بہت خوبی سے جانتا ہے جو ہم محبت کے ساتھ اس کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، یا ہم دل برداشت ہو کے مجبوری کے تحت، جیسے زکوٰۃ ہے،
یا صدقہ ہے یا کسی کو ڈونیشن کا پرومس کیا ہے تو وہ اس کو دینا پڑتا ہے، تو وہ دل بڑا پریشان ہوتا ہے کہ ہائے میں نے کیوں کہہ دیا تھا، ہائے یہ بھی کرنا ہے، ہائے یہ بھی کرنا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو نیکی کون سی پسند آتی ہے؟ جو کی جائے محبت میں۔ محبت سے کی گئی نیکی کا اجر و ثواب کئی گنا ہے اس نیکی کے جو مجبوری کے تحت کی جائے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وضاحت کی کہ تم ہر کس نیکی پوری حاصل نہیں کرو گے یہاں تک کہ تم ان چیزوں میں سے خرچ کرو جن سے تم محبت کرتے ہو۔ ایمان کی نشانی دل پسند مال میں اخلاص کے ساتھ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے، یعنی کہ آپ کو بہت پسندیدہ چیز ہے اور آپ اللہ سے محبت رکھتے ہو، تو آپ کو پھر وہ چیز خرچ کرتے ہوئے ذرا پریشانی نہیں ہوگی، آپ کو معلوم ہوگا یہ تو مجھے مل ہی جانی، آج نہیں تو کل انشاءاللہ مجھے ملے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے 700 گنا سے بھی زیادہ بڑھا کے دوں گا میں، ہم نے پیچھے پڑھا تھا نا، مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل، یہ پوری آیت مبارکہ اسی سلسلے میں ہے۔ جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو کئی گنا بڑھا چڑھا کے لوٹاتا۔ پھر اللہ رب العزت نے مثال پیش کی کہ جیسے ایک گندم کا بیج ہے، آپ اس کو زمین میں بوتے ہو، اس میں سے بالی نکلتی ہیں، اس میں سے 7 سطحے ہوتے ہیں اور ہر سطحے میں 100 دانہ ہوتا ہے، تو اللہ رب العزت آپ کی ایک نیکی کو 700 گنا یا اس سے بھی زیادہ بڑھا کے آپ کے نامہ اعمال میں درج کرے گا انشاءاللہ۔ کس طرح؟ جب آپ اپنی نیکی کو اللہ کے راستے میں محبت کے ساتھ خرچ کرو گے، خوشی کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، نہ ریاکاری اور نہ ہی کہ بیزار ہو کے، محبت جوش و جذبے کے ساتھ، اور ایسی چیز اللہ کے راستے میں دینی جو آپ کو اپنے لیے پسند ہو، فرض کریں جیسے رمضان المبارک آ رہا ہے، رمضان المبارک میں لوگ بہت صدقہ خیرات کرتے ہیں اور کچھ لوگ تو بہت اچھا دیتے ہیں، کچھ لوگ بس درمیانے سائز کا رکھتے ہیں۔ اب فرض کریں عید کے دنوں میں ہم شاپنگ بھی کرتے ہیں، عید کی شاپنگ بھی ہم بڑے ذوق و شوق سے کرتے ہیں، اپنے لیے پسندیدہ ڈریس لیتے ہیں، سب کچھ لیتے ہیں، اور جب ہم اپنے لیے ڈریس خرید رہے ہوں، ہماری ملازمہ ہے، ہمارے ارد گرد کے لوگ ہیں، یا کوئی ہمارے گھر میں یا ہماری فیملی میں کوئی ایسا بندہ ہے جو بہت غریب ہے، تو جب ہم اپنے لیے جو ڈریس پسند کر رہے ہیں اس کے لیے بھی سیم ویسا لیں گے، اسی پرائز میں لیں گے، تو وہ کیا ہوگا؟ وہ اللہ کے ساتھ محبت ہوگی، وہ اس انسان کے لیے نہیں ہوگا، وہ اس رب کے ساتھ اخلاص ہوگا، کیونکہ یہ حکم آیا ہے کہ تم اخلاص کے ساتھ اپنی من پسند مال جو ہے وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو، یہ حکم آ گیا۔ محبت اگر نیکی پوری چاہتے ہو تو تمہیں کیا کرنا ہوگا کہ ویسی ہی چیز جو اپنے لیے تم پسند کرتے ہو، فرض کریں آپ کھانے کی کوئی چیز دے رہے ہیں، تو آپ کو پسند کیا ہے؟ فاسٹ فوڈ پسند ہے، آپ گھر کا کھانا پسند کرتے ہیں، آپ کا دل چاہتا ہے کہ آپ ایسا کھانا کھائیں جس میں آپ کو قوت ملے، ٹھیک ہے، انرجی ملے، تو آپ ویسا ہی اللہ کے راستے میں بھی خرچ کرو گے تو اللہ کو بہت اچھا لگے گا، آپ کی نیکی کو اللہ رب العزت بڑھا چڑھا کے آپ کے نامہ اعمال میں درج کرے گا۔ ایسے ہی صدقہ ہے، ایسے ہی خیرات ہے، آپ اپنے مال سے جو بھی دو گے یہ سمجھ کے دیں گے ہم کہ یہ اصل ہے جو ہم اپنے لیے بچا رہے ہیں۔ ہم کچھ بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں وہ لوگوں کو نہیں دے رہے ہوتے، وہ ہم اپنی آخرت کے لیے بھیج رہے ہوتے ہیں۔ ہمارے مائنڈ میں
وہ جو سامنے بندہ کھڑا ہے وہ ہوتا ہے. جبکہ ہمیں کیا سوچنا ہے کہ ہم نے اپنے لیے آخرت کا جو ہے سامان، آخرت کیا گھر، آخرت کیا اپنی قبر کی یعنی کہ کشادگی، اپنے قبر کے عذاب کو ختم کروانا ہے. جب ہم یہ سوچ کے اللہ کے راستے پہ مال خرچ کریں گے، دینے والا جو ہے وہ سامنے والے کے حساب سے نہیں دے گا، وہ اس حساب سے دے گا کہ میں اپنی آخرت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں کچھ مال ایڈوانس بھیج رہا ہوں. یعنی کہ اپنے گھر کی جیسے ہوتے ہیں نا ہم اکثر ہوتا ہے ہاؤسنگ اسکیم میں وہ قسطوں پہ پلاٹ مل رہے ہوتے ہیں، اور اس کی مثلا کہ انہوں نے کیا ہوتا ہے کہ اتنی قسط ہے، یہ ہے وہ ہے، اور ایک مکمل پلاننگ ان کی ہوتی ہے. یہ بھی سمجھ لے کہ آپ اپنے رب کو اپنی ہاؤسنگ اسکیم میں، جنت میں اپنے لیے محل تیار کرنے کے لیے کس سے ادا کر رہے ہیں. آپ کی قسط جتنی بھاری ہوگی اتنا ہی اچھا آپ کا محل تیار ہوگا، جتنی خوبصورت ہوگی اتنا ہی خوبصورت ڈیزائننگ ہوگی وہاں پہ، جتنی محبت کے ساتھ ہوگی اتنا ہی نفاذت کے ساتھ اس کے اندر کام ہوگا. تو ہمارا جو معیار ہونا چاہیے چیز دیتے وقت، ہم سامنے والے کو نہیں اپنی آخرت کو دیکھیں. جب ہم اپنی آخرت کو دیکھیں گے، اپنی آخرت کو مد نظر رکھیں گے، تو ہمیں اچھی سے اچھی، معیاری سے معیاری، بہترین سے بہترین چیز اللہ کے راستے پہ خرچ کرتے ہوئے ایک دفعہ بھی خیال نہیں آئے گا. کیونکہ ہم تو سوچ یہ رکھیں گے نا کہ یہ اصل مال ہے جو میں اپنے لیے جوڑ رہی ہوں، اپنے لیے جمع کر رہی ہوں. اللہ کے پاس اللہ کے پاس ہمارا فکس ڈپوزٹ میں یہ مال جمع ہو رہا ہے، ہمیں یہ مل جائے گا کئی گنا بڑھا چڑھا کے. اب کچھ بھی دیں، تھوڑی سی چیز بھی دیں لیکن بہت بہترین دیں. آپ کسی کو سوٹ لے کے دینے لگے ہیں، بہترین لے کے دیں. آپ کسی کو کھانا بھیجنے لگے ہیں، بہترین بنا کے بھیجیں. آپ کسی کو کچھ دے رہے ہیں تو ایسے دیں کہ اس کی عزت نفس مجروح نہ ہو، اسے یہ احساس نہ ہو کہ آپ اس پہ احسان عظیم کر رہے ہیں، بلکہ اپنے اندر راضی رکھیں کہ اللہ نے مجھے توفیق دی ہے اور آپ وسیلہ بنے ہو کہ مجھے آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا بہترین نعمت بدل دے گا. اس سے وہ انسان دل سے آپ کے لیے دعا کرے گا، اور جب دل سے دعا نکلتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو منظور کیے بغیر رہتے ہی نہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مجھے شرم آتی ہے جب کوئی میرے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے اور میں اس کے ہاتھ خالی لوٹا دوں. مجھے شرم آتی ہے. رب کو یہ یعنی کہ انسان کی دعا کو رد کرنے میں شرمندگی محسوس ہوتی ہے. تو آپ سوچیں جب ہم کسی کے ساتھ حسن سلوک کریں گے، حسن اخلاق کے ساتھ پیش آئیں گے، تو ہمارے لیے وہ جب دل سے دعا کرے گا تو کیا ہمارے حق میں قبول نہیں ہوگی؟ ضرور ہوگی انشاءاللہ. آگے اللہ رب العزت نے فرمایا البر، نیکی سے مراد کیا ہے؟ البر، نیکی سے مراد عمل صالح ہے یا جنت ہے. یعنی کہ اگر نیکی جو ہے ہم کرتے ہیں تو اس سے دو مراد لی جا سکتی ہیں کہ ہمارے عمل جو ہیں وہ بہترین ہو جائیں، صرف رب کی رضا کے لیے ہوں. ہمیں نہیں فرق پڑے کہ ہمارے بارے میں لوگ کیا کہہ رہی ہیں. یعنی کہ فرض کریں میں اپنی مثال آپ کو دیتی ہوں. میں آج سے 2 سال پہلے اس طرف نہیں آئی تھی. آج سے 2 سال پہلے عام روٹین میں اٹھنا بیٹھنا سب کچھ کرنا، ایون کہ میں بہت زیادہ سانگ بھی سنا کرتی تھی، بہت زیادہ ایسے کام بھی کیا کرتی تھی جو رب کی ناراضگی کے باعث تھے. لیکن الحمدللہ ثم الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی، میری ماں باپ کی دعائیں میرے ساتھ تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اس راستے پہ لگایا. تو اب میری جاننے والے مجھے کیا کہتے ہیں، میری ذات پہ کیچڑ اچھالتے ہیں،
مجھے غلط کہتے ہیں، مجھے کچھ بھی کہتے ہیں، مجھے اس بات پہ کوئی فرق نہیں پڑتا۔ مجھے فرق کس پر پڑتا ہے کہ میرے عمل جو ہیں ریاکاری والی تو نہیں ہے، میں لوگوں کو اچھی بننے کے لیے تو نہیں یہ سب کچھ کر رہی، میرا دل جو ہے وہ اخلاص سے بھرا ہوا ہے یا نہیں۔ میرا دل یہ تو نہیں چاہتا کہ لوگ مجھے نیک کہیں، میری تنہائی تو پاک ہے، میں تنہائی میں کوئی ایسا عمل تو نہیں کر رہی جو میرا رب مجھ سے ناراض ہو سکتا ہے۔ اگر تو میری تنہائی پاک ہے اور میرے عمل جو ہیں وہ ریاکاری والے نہیں ہیں، لوگوں کے واہ واہ کے لیے نہیں ہیں، تو الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اپنے نیکی کے کاموں کے لیے چن لیا۔ اگر میرے عمل ایسے ہیں کہ میں کہتی ہوں کہ میں اب پڑھا رہی ہوں، میری اسٹوڈنٹ کہیں کہ واہ باجی ہماری تو بہت نیک ہے، بڑی باجی یہ تو حجت گزار ہے، باجی یہ کرتی، باجی وہ کرتی، اور میں اپنی تعریفیں سن کے پھولے نہ سماؤں، تو یہ عمل جو ہوگا میرا رب کے لیے نہیں ہوگا۔ آپ لوگوں کو ایک یہاں پہ مجھے ایک حدیث مبارکہ یاد آ گئی جو رونگٹے کھڑے کر دیتی ہے۔ جب سے میں نے وہ حدیث مبارکہ سنی، آپ یقین کریں مجھے ایسے لگتا ہے کہ ہر عمل کرنے سے پہلے اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ریاکاری سے بچا دیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث مبارکہ ہے، جہنم کا افتتاح جو ہوگا قاری قرآن سے ہوگا۔ اللہ اکبر۔ سب سے پہلے قاری قرآن کو لایا جائے گا، اللہ رب العزت پوچھے گا کہ کیا کر کے آئے ہو دنیا میں، تو وہ کہے گا کہ تیرے قرآن کو پڑھا اور پڑھایا، لوگوں تک پہنچایا، بہت لوگوں کو حفظ کروایا، قرآن پڑھایا۔ اللہ رب العزت فرمائے گا جھوٹ بول رہے ہو، تم نے قرآن پڑھا، خوبصورت پڑھا، اور کس لیے پڑھا کہ لوگ مجھے کہیں کہ تم بہترین قرات کرتے ہو، کتنی خوبصورت آواز ہے، کتنا پیارا لہجہ ہے، اور جو تم نے چاہا تمہیں دنیا میں مل گیا، تم نے دنیا کی میں واہ واہ چاہی، مشہوری چاہی، وہ تمہیں مل گئی، آخرت میں تمہارا کوئی حصہ نہیں۔ فرشتوں کو حکم ہوگا اسے گھسیٹ کے جہنم میں پھینک دیا جائے۔ پھر ایسے ہی ایک شہید کو لایا جائے گا، مجاہد کو لایا جائے گا، اس سے پوچھا جائے گا کیا کر کے آئے دنیا میں، اور کہے گا کہ میں نے بہت یعنی جہاد کیا، فی سبیل اللہ کیا، تیری دین کو سربلندی کے لیے میں نے بڑی لڑائیاں لڑی، اور لڑتے لڑتے میں شہید ہو گیا۔ اللہ رب العزت فرمائے گا کہ تو جھوٹ بول رہا ہے، تو نے جہاد اس لیے کیا ہے کہ لوگ تجھے بہادر کہیں، تمہاری شجاعت کے جھنڈے گڑ جائے، وہ دنیا میں ہو چکا، لوگوں نے تمہیں بہت سراہا، تیرے شہید ہونے کے بعد بھی لوگوں نے تیرے نام کے بہت محفلیں کروائیں، بڑی تمہاری بلے بلے ہوئی دنیا میں، تم نے دنیا میں جو چاہا تمہیں مل گیا، آخرت میں تمہارا کوئی عمل دخل نہیں۔ تو یہ حدیث مبارکہ ایسی ہے کہ انسان کے جو ہیں وہ رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ اور تیسرا شخص سے ایک ایسے کو بلایا جائے گا جو دنیا میں بہت ہی صدقہ خیرات کرتا تھا، لوگوں کو کھانا کھلاتا تھا، یعنی کہ چیریٹی کے ہر قسم کے کام کرتا تھا، اور اس نے بہت ہی لوگوں کی مدد کی۔ اسے لایا جائے گا، پوچھا جائے گا کیا کر کے آئے ہوں، وہ بتائے گا کہ میں دنیا میں اللہ رب العزت اپنے لیے کچھ نہیں چھوڑا، سارے تیرے رستے پہ خرچ کر دیے، خالی ہاتھ واپس آیا۔ اللہ رب العزت فرمائے گا کہ تو جھوٹ بول رہا ہے، تم نے یہ سارے کام اس لیے کیے تاکہ لوگ تجھے سخی کہے، لوگوں نے تمہیں سخی مان لیا، لوگوں نے تمہاری سخاوت کے جھنڈے گاڑ دیے، تمہیں مشہوری مل گئی، تم نے آخرت کے لیے یا رب کی رضا کے لیے کچھ نہیں کیا، دنیا میں جو چاہا تمہیں مل گیا، آخرت میں تمہارا کوئی حصہ نہیں۔ اور اس کو بھی فرشتوں کو بولا جائے گا کہ اس کو گھسیٹتے ہوئے جہنم میں پھینک دیا جائے۔ تو جہنم کا افتتاح کس سے ہوگا؟
जो रियाकार होगा, और दीन में रियाकारी दिखाएगा, दुनियावी चीजों में नहीं, दीन के मामलात में रियाकारी दिखाएगा, उन लोगों से जहन्नम का इफ्तिताह होगा। जहन्नम में ना पहले काफर जाएंगे, ना मुशरिक जाएंगे, ना यहूदी, ना नसरानी, कोई भी नहीं जाएगा। मुसलमान और जो दुनिया में बहुत ज्यादा अपने आप को दीन के साथ जोड़े हुए था, वो जाएगा। असल बात क्या होगी कि वो हो गया रियाकार। ये जो चीज है ये उसको मरवाएगी। ये चीज अपने अंदर से आप लोग निकाल लेंगे तो आपके अमल काबिल कबूल है। कोई भी अमल करें, मेरी एक नसीहत याद कर ले, कोई भी नमाज पढ़ने लगे हैं, सदका खैरात करने लगी हैं, कुरान पढ़ने लगे हैं, तहज्जुद पढ़ने लगे हैं, या कोई भी जिक्र अज़कार कुछ भी करें, एक तो किसी को शो ऑफ ना करवाएं, किसी को मत बताएं कि हम जो हैं ये काम करते हैं, क्योंकि नेकी अल्लाह के लिए। किसके लिए नेकी होनी चाहिए? अल्लाह ताला के लिए। और इसके अलावा हर हर अमल से पहले, हर अमल से पहले क्या करना है? अपने आप के साथ प्रॉमिस करना है कि सिर्फ अल्लाह के लिए है। किसके लिए है? अल्लाह के लिए। ये चीज इंतहाई खतरनाक है, ये आखिरत को बर्बाद कर देती है। ये अमल आखिरत के लिए समझ लें कि बर्बादी की अलामत है। जैसे कहते हैं ना, हैश टैग लगा के फलां चीज पोस्ट करो तो वो सब लोग देख लेते हैं, जो जो उसको सर्च करेगा। ये भी बुराई की जहन्नम का हैश टैग है। इसको कभी भी अपनी जिंदगियों में अप्लाई नहीं करना। आप कुछ भी करते हैं, नेकी का खास तौर पे बहुत ज्यादा फिक्र किया करें नेकी की। अगर आप नेक अमल करते हैं तो उसकी इस कदर उसको छुपाया करें, उसकी हिफाजत किया करें कि अगर मैं नेकी के अमल को किसी के साथ शेयर करूंगी तो मेरा अजर और सवाब कम हो जाएगा। छुपा लिया करें जो भी नेकी करती हैं। बस अगर कोई पूछे तो, अगर फर्ज करें किसी को कोई आपकी नेकी की वजह से कोई आपका काम सही हो रहा है किसी जिक्र की वजह से, तो आप उसे बता सकती हैं, वो रियाकार नहीं, रियाकारी में नहीं आएगा। फर्ज करें कि किसी को पेट में दर्द है या कहीं दर्द है, या कोई ऐसा मसला है कि जिसको उसको शफा नहीं मिल रही, तो आप उसको बता सकती हैं कि सूरत फातिहा जो है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के से मसनून है, अस्कार में से है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यानी कि सहाबा कराम ने इसका दम किया और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया, तो उन्होंने भी इस पे यानी कि इजहार किया कि ये अमल अच्छा था। ठीक है, तो ऐसे आप बता सकती हैं कि मेरे साथ ये प्रॉब्लम थी, मुझे ये हो रहा था, तो मैंने इसका दम किया है तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे शिफा मिल गई। आप भी ये करके देखो, ये रियाकारी नहीं है, ये एक मशवरा है अपने मुसलमान बहन भाई के लिए। ठीक है, इसके अलावा आप अपनी नेकी को ऐसे छुपाएं जैसे ये कीमती खजाना है, जरा से भी इसको हवा लगी इसका कलर चेंज हो जाएगा। इसका कलर चेंज हो जाएगा। जैसे हम ज्वेलरी को संभाल के रखते हैं ना, अलग अलग उसके बॉक्स बनाते हैं, उसकी बड़ी केयर करते हैं कि हाय मेरी ज्वेलरी को अगर हवा लगी, परफ्यूम लग गया, स्मेल इसको किसी किस्म की लग गई, तो इसका जो है आ, शाइन वो खराब हो जाएगी। ऐसे ही अपनी नेकियों को अपनी ज्वेलरी से भी ज्यादा कीमती समझे, हीरे जवाहरात से भी ज्यादा कीमती समझे, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत आपकी नेकियों का अजर जो है पूरा पूरा अता करेगा। ठीक है, अलबिर नेकी से मुराद कमाल चीज यानी कि बहुत पहुंची हुई चीज, रहमत, रजा और जन्नत है। नेकी का मेयार क्या है? नेकी का मेयार अल्लाह के रास्ते में मनपसंद चीज का खर्च करना है, इस खूबी में कि जितना नक्श होगा उतना ही नेकी में, नेक होने में नक्श होगा। यानी कि आपकी चीज जिस कदर मेयारी होगी
उस नेकी का मेयार भी वहां तक जाएगा। फर्ज करें आपकी पॉकेट आपको इजाजत दे रही है कि आप 1000 की चीज लेके अल्लाह के रास्ते पे खर्च करें, लेकिन आपने क्या किया, आपने 500 की चीज ली, अल्लाह के रास्ते पे खर्च कर दिया, तो आपको 500 का ही अजर सवाब मिलेगा। जितनी आप कहते हैं ना पंजाबी में, जितना गुड़ डालो उतना ही मीठा होता है। बड़ों की कहावतें बनी हुई हैं, किस लिए होती हैं? कि ऐसे मामलात में समझाने के लिए काम है। तो नेकी भी वही चीज है कि आप जितना मोहब्बत के साथ, जितने इखलास के साथ नेक अमल करोगे, अल्लाह तबारक व तआला भी आपकी नीयतों पे आपको अजर अजीम देगा। जैसे आप लोगों ने हदीस मुबारका पढ़ी हुई है, इन्नमल आमालु बिन्नियात, अमलों का दारा मदार जो है वो नीयत पे है। तो यहाँ पे भी नीयत का जो बात हो रही है वो इसी पे हो रही है कि आप जो भी अल्लाह के रास्ते पे चीज खर्च करोगे, उसको अल्लाह तबारक व तआला उसी कैटेगरी में रखेगा जिस कैटेगरी में आपने भेजी है। क्योंकि अल्लाह ताला की रजा के लिए उसके रास्ते में बंदों को किस तरह खर्च करने का सवाब मिलता है। हत्ता तुनफिकु मिम्मा तुहिब्बून, यहाँ तक कि तुम उन चीजों में से खर्च करो जिनसे तुम मोहब्बत करते हो। से कैसे पता चलता है? जब तक तुम उन चीजों में से खर्च करो जिनसे तुम मोहब्बत करते हो, उससे ये पता चलता है कि सारी महबूब चीजें नहीं, बल्कि उनमें से कुछ चीजें अल्लाह के रास्ते में देनी है। यानी ये फर्ज करें हमें सब कुछ पसंद है, अपनी औलाद भी पसंद है, अपना घर भी पसंद है, अपना माँ बाप भी पसंद है, तो हम सारी चीजें नहीं करेंगे। उनमें से जो दीन के काम आ सके वो चीजें हम जो है अल्लाह के रास्ते पे दे देंगे। यानी कि अपना माल, अपना वक्त और अपने अपने आप को अल्लाह के रास्ते में वक्फ करना, यानी कि दीन के कामों में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना, एक्टिव रहना दीन के मामलात में। अल्लाह ताला के राह में महबूब माल खर्च करने से किस चीज का अंदाजा होता है? अल्लाह ताला के रास्ते में महबूब माल खर्च करने से यह पता चलता है कि दिल में अल्लाह ताला की कितनी मोहब्बत है। यह पता चलता है कि अल्लाह ताला की रजा और उसी की खुशी कितनी अजीज है। नेकी का आला मेयार तक कैसे पहुंचा जा सकता है? अपनी महबूब तरीन चीज अल्लाह के रास्ते में कुर्बान करके, उम्दा अशिया खर्च करके, जरूरतमंद होने के बावजूद जरूरत की चीजें अल्लाह की राह में दे कर नेकी का आला मेयार तक पहुंचा जा सकता है। ये जो है ना कैटेगरी, जरूरतमंद होने के बावजूद अल्लाह के रास्ते पे वो चीज दे देना। आपको किसी चीज की, आपको माल आपके पास है, आपके पास इतना माल नहीं है कि एक्स्ट्रा है, लेकिन आपके जो जरूरियाती जिंदगी का जो आपके पास कुछ साजो सामान है, उसमें से अल्लाह के रास्ते पे देना, ये आला मेयार की निशानी कहलाएगी। यानी कि अल्लाह तबारक व ताला इसको बहुत ज्यादा पसंद फरमाएंगे कि इसके पास कुछ भी नहीं है, जरूरत से हटके है ही नहीं है, लेकिन लामहदूद नहीं है, महदूद सी इसकी आमदनी है, महदूद सी चीजें हैं, फिर भी इसने मेरे रास्ते पे खर्च किया। ये बेहतरीन मेयार है। नेकी के आला मेयार तक कौन पहुंच सकता है? नेकी के आला मेयार तक वो शख्स पहुंच सकता है जो अल्लाह ताला से कमाल दर्जे की मोहब्बत रखता है और कमाल दर्जे की अजर इंतसारी रखता है। जैसे कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान पाक में फरमाया, इन्नहुम कानू युसारिऊना फिल खैराति व यदऊनना रगबन व रहबा व कानू लना खाशिईन। यकीनन वो नेक कामों में से जल्दी करते हैं और हमारी रगबत और खौफ से पुकारते हैं और हमारे लिए आजी करने वाले हैं। अंबिया आयत नंबर 90। कमाल मोहब्बत हासिल करने वाला अपनी ही हर चीज, माल, इज्जत और इकतदार वगैरह अल्लाह के राह में कुर्बान करके नेकी के आला मेयार तक पहुंच जाता है। यानी कि जो अल्लाह से मोहब्बत रखता होगा उसको दुनियावी चीजों से रगबत नहीं होगी, वो कभी भी नहीं दुनियावी चीजों को
فوقیت دے گا، وہ ہمیشہ اپنے رب کی محبت کو فوقیت دے گا، اور اپنے رب کی محبت میں وہ ہر وہ چیز قربان کر دے گا جو اس کے رب کے درمیان میں آ رہی ہے، اس کو چھوڑ دے گا، وہ اس کو اللہ کے راستے پہ خرچ کر دے گا، یا اس سے کنارہ کر لے گا کہ میں اپنے رب کی محبت اور اپنے درمیان میں کسی دوسری چیز کو نہیں لانا چاہتا۔ جنہوں نے اللہ کے راہ میں محبوب ترین مال خرچ کیا، ان کی مثالیں کے دیں۔ سیدنا ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ کے انصار میں سے اپنے کھجور کے باغات کی وجہ سے سب سے زیادہ مالدار تھے، اور اپنے باغات میں سب سے زیادہ پسندہ انہیں بریحہ کا باغ تھا۔ یہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں تشریف لے جاتے تھے، اس کا میٹھا پانی پیا کرتے تھے۔ سیدہ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی کہ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، یعنی کہ تم ہرگز نیکی کے معیار کو نہیں پہنچ سکتے جب تک تم ان چیزوں میں سے خرچ نہ کرو جن سے تم محبت کرتے ہو۔ یہ سن کر ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم اس وقت تک نیکی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک تم اپنی پیاری سی پیاری چیز خرچ نہ کرو۔ تو مجھے بریحہ کا باغ سب سے زیادہ پیارا ہے، اس لیے میں اس کو اللہ کے راہ میں خیرات کرتا ہوں، اس کی نیکی اور اس کے ذخیرہ آخرت کے ہونے کی امیدوار ہوں۔ یعنی کہ انہوں نے اللہ کے راستے میں وہ باغ جو ان کو سب سے زیادہ پسندیدہ تھا، جو مسجد نبوی کے بالکل سامنے تھا، تو وہ اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا، اور کس امید کے ساتھ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے آخرت میں اس کا ذخیرہ مجھے ملنے والا ہے، اور میں اس کی امید رکھتا ہوں۔ یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے انہوں نے اس امید پہ وہ باغ جو تھا وقف کر دیا کہ آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ یہ مجھے عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مناسب سمجھیں اسے استعمال کریں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ راوی کا بیان کیا، یہ سن کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خوب، یہ تو بہت ہی آمدنی کا مال ہے، یہ تو بہت ہی نفع بخش ہے، جو بات تم نے کہی وہ میں نے سن لی، اور میں مناسب سمجھتا ہوں کہ تم اسے اپنے نزدیکی رشتہ داروں کو دے ڈالو۔ سبحان اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ چلو مجھے تم نے ذمہ دار بنایا تو اب میں ہی رکھ لیتا، میں سوچتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہیں پہ بیٹھے ہوئے کیا فرما دیا کہ اپنے قریبی رشتہ داروں کے اندر اس کو تقسیم کر دو۔ ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں ایسے ہی کروں گا۔ چنانچہ انہوں نے اپنے رشتہ داروں اور چچا کے لڑکوں کو دے دیا۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، مجھے خیبر میں سے جو کچھ ملا اس سے بڑھ کر نفیس مال مجھے آج تک حاصل نہیں ہوا، میں نے ارادہ کیا ہے کہ میں اسے صدقہ کر دوں گا۔ آپ نے فرمایا، اصل اپنے پاس رکھو، اس کے پھل کو اللہ کے راستے میں تقسیم کر دو۔ یعنی کہ جو تمہیں حصہ ملا تھا وہ تم اپنے پاس رکھو، اور جو اس کا پروفٹ ہے، یعنی کہ جو اس کا پھل ہے، اس کو تقسیم کیا کرو اللہ کے راستے پہ۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، مجھے میری لونڈی مرجانہ بہت مرغوب ہے، اسے آزاد کیا دیتا ہوں۔ یعنی کہ ہر کسی نے اپنی پسندیدہ چیز اللہ کے راستے میں چھوڑ دی۔ کسی کو باندی پسند تھی، کسی کو مال پسند تھا، کسی کو کچھ پسند تھا، سب نے اس آیت مبارکہ میں سن کے فوراً اپنی پسندیدہ چیزوں کو چھوڑ دیا۔ آج ہم بھی یہ عہد کریں، یہاں ان میرڈ بھی ہیں، میرڈ بھی ہیں، اور خاص طور پہ ان میرڈ کے لیے یہ کیٹیگری بہت ہی اہمیت کے حامل ہے۔ یہ والی اپنا پسندیدہ انسان جس سے آپ محبت کرتی ہیں لیکن آپ کا وہ محرم نہیں ہے،
آپ اس کو چھوڑ دو اللہ کی رضا کے لیے. اگر وہ انسان آپ کے حق میں بہتر ہوگا تو اللہ رب العزت اس انسان کو آپ کے مقدر میں لکھ دے گا، ورنہ آپ کو اللہ رب العزت ذلت اور رسوائی سے بچا لے گا. یہ چیزیں آج کے دور میں بہت عام ہیں، اس لیے اس پہ میں بات کرنا چاہوں گی کہ ہماری زندگیوں میں بہت سارے ایسے لوگ آتے ہیں جاتے ہیں جن سے ہمارا لگاؤ ہوتا ہے، پھر ان کے ساتھ کسی بات پہ ہماری تکرار ہوتی ہے اور ہم ان کو چھوڑ دیتے ہیں یا وہ ہمیں چھوڑ دیتے ہیں، تو اس کے بعد ایک اذیت کا سلسلہ شروع ہوتا ہے. اس سے پہلے کہ وہ اذیت کا سلسلہ شروع ہو، آپ اپنے رب کی رضا کی خاطر ایسے ایسے رشتے کو وہیں پہ ختم کر دیں جہاں پہ وہ ہے. اس سے آپ کا رب آپ کو قبول بھی فرمائے گا، اور وہ انسان، وہ بے شک میل ہے یا فیمیل ہے، آپ کی دوست ہے، آپ کی کوئی بھی رشتہ ہے جس کو آپ بہت زیادہ چاہتی ہیں، ویلیو دیتی ہیں، لیکن آپ کو کہیں نہ کہیں لگتا ہے کہ یہ جو میری چاہت ہے یہ میرے اور میرے رب کے درمیان میں آ رہی ہے، تو ایسے رشتے کو، ایسے بندھن کو، ایسے تعلق کو ختم کر دینا بہتر ہے. اگر وہ آپ کے لیے مناسب ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو لوٹا دے گا، آپ کے مقدر میں لکھ دے گا. اگر وہ نہیں ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اس سے بہتر عطا کرے گا، کیونکہ میرا رب بہتر نہیں بہترین دینے پہ قادر ہے. آگے اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ، یقیناً اللہ تعالیٰ پوری طرح جاننے والا ہے. اللہ تعالیٰ پوری طرح ہماری نیتوں کو جانتا ہے، کس کے دل میں اللہ تعالیٰ کی کتنی محبت ہے، کس کو اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشی کتنی عزیز ہے، کون اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنی ضرورت کی چیزوں کو قربان کر کے نیکی کے اعلیٰ معیار تک پہنچنا چاہتا ہے، کون اللہ کے راہ میں دل پسند چیز خرچ کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنی صفت علیم کے توسط سے کیا شعور دلایا؟ اللہ تعالیٰ نے اپنی صفت علیم سے یہ توسط سے یہ شعور دلایا کہ وہ تمہارے اعمال کو، تمہاری نیتوں کو پوری طرح جاننے والا ہے. تمہاری نیتوں کے مطابق تمہیں اجر عظیم عطا فرمائے گا. تمہاری نیتیں جتنی خالص ہوں گی اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا ہی آپ کو اجر دے گا. تو ہم نے جب اللہ کے راستے پہ دینا بھی ہے، ہم اپنی ضروریات زندگی کو محدود کر کے اس میں سے حصہ نکال کے اللہ کے راستے پہ دے رہے ہیں، صرف ایک دکھاوے کو نکال دے تو ہماری نیتیں کیا ہو جائیں گی؟ خالص. اور ہمیں خالص نیتوں پہ اجر و ثواب ملے گا. تو یہ سودا مہنگا نہیں ہے. كل طعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. تمام کھانے بنی اسرائیل کے لیے حلال تھے مگر جو اسرائیل یعقوب علیہ السلام نے اپنی جان پر حرام کر لیے تھے اس سے پہلے تورات نازل کی گئی. آپ کہہ دیں تورات لاؤ پھر تم اس کو پڑھو اگر تم سچے ہو. یہودوں نے اسلام پر کون سے اعتراضات کیے جن کے جواب میں اللہ تعالیٰ بارک و تعالیٰ نے یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی. یہودیوں کا پہلا اعتراض تھا کہ مسلمان امت ابراہیمی پر ہیں تو اونٹ کا گوشت کیوں کھاتے ہیں اور ان کا دودھ کیوں پیتے ہیں، یعنی کہ اونٹ کا گوشت اور دودھ جو ہے ہمارے اندر حلال نہیں ہے تو کیوں کھاتے ہیں. ان کا دوسرا اعتراض یہ تھا کہ مسلمانوں کا قبلہ کیوں تبدیل کر لیا جبکہ بیت المقدس تمام انبیاء کا قبلہ رہا ہے. کھانے پینے کی اشیاء میں جو بنی اسرائیل کے خیال میں تورات میں حرام اور قرآن میں حلال ہے، ان کی کیا حقیقت ہے؟ کل طعام کان حلا لبنی اسرائیل، تمام کھانے بنی اسرائیل کے لیے حلال تھے. کھانے پینے کی تمام اشیاء جو قرآن پاک میں حلال ہیں وہ بنی اسرائیل کے لیے بھی حلال تھی. الا ما حرم اسرائیل علی نفسہ من قبل ان تنزل التوراۃ، مگر جو اسرائیل یعنی کہ یعقوب علیہ السلام نے اپنے جان پر حرام کر لیے اس سے پہلے تورات نازل کی جاتی، کچھ چیزیں بطور بنی اسرائیل پر حرام کی گئی اس لیے کہ انہوں نے جرائم کا ارتکاب کیا.
جیسا کہ سورۃ الانعام میں اللہ رب العزت نے فرمایا وَعَلَى الَّذِينَ حَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي صُفُرٍ وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا إِلَّا مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَا أَوِ الْحَوَايَا أَوْ مَا اخْتَلَطَ بِعَظْمٍ ذَلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِبَغْيِهِمْ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ۔ اور ان لوگوں پر جو یہودی بن گئے ہم نے ہر ناخن والا جانور کو حرام کر معذرت چاہتی ہوں، نیٹ ورک کا تھوڑا سا ایشو ہو گیا تھا۔ آپ لوگوں کا آواز میری کلیئر آ رہی ہے؟ بتائیے گا میسج کر کے، پھر میں سٹارٹ کرتی ہوں۔ سکرین شو ہو رہی ہے نا آپ لوگوں کو؟ چلیں جی۔ اللہ رب العزت نے سورۃ الانعام میں فرمایا وَعَلَى الَّذِينَ حَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفُرٍ وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا إِلَّا مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَا أَوِ الْحَوَايَا أَوْ مَا اخْتَلَطَ بِعَظْمٍ ذَلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِبَغْيِهِمْ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ۔ اور ان لوگوں پر جو یہودی بن گئے ہم نے ہر ناخن والا جانور حرام کر دیا تھا، اور گائے اور بکریوں میں سے ہم نے ان پر ان دونوں کی چربیاں حرام کر دی تھی، سوائے ان کے جو ان دونوں کے پیٹوں یا انتلیوں سے عطایا ہو یا کسی ہڈی کے ساتھ ملی ہو۔ یہ تو ہم نے انہیں ان کی سرکشی کی وجہ سے سزا دی تھی، بلا شبہ یقیناً ہم ہی سچے ہیں۔ یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو کیا جواب دیا کہ تم لوگوں کو سزا کے طور پہ یہ چیزیں، یعنی کہ ناخن والے جانور، یعنی کہ ناخن والے جانور سارے تقریباً سارے جانور آ جاتے ہیں، پرندے بھی ناخن والے ہوتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ان کی سرکشی کی وجہ سے حرام قرار دے دیے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اس لیے کیا کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی۔ اور بکریوں کی چربی جو استعمال کرتے تھے اس پہ کھانے پکانے کے لیے، تو وہ بھی جیسے ہوتا نا، وہ ایک ہوتا ہے جانور جس کے پیچھے وہ ایک چکری سی بنی ہوتی ہے بھاری سی۔ آواز پھر نہیں آپ لوگوں کو آ رہی میری؟ اصل میں نیٹ کا تھوڑا سا ایشو بن گیا ہے۔ آواز آ رہی ہے تو بتائیں، پھر میں آگے سٹارٹ کرتی ہوں۔ میری آواز آ رہی ہے؟ بتائیں جلدی جلدی۔ چلیں ٹھیک ہے۔ اچھا جی، وہ انتلیوں کے اندر جو یعنی کہ کہہ لیں کہ گوشت کے ساتھ جو ہلکی پھلکی چربی تھی وہ استعمال کرنے کی اجازت تھی، لیکن علیحدہ سے ایکسٹرا جو چربی ہوتی ہے وہ استعمال کرنے کی اجازت نہیں تھی۔ تو یہ چیزیں ان کی سرکشی کی وجہ سے، حلال جانور ان پہ ان کی سرکشی کی وجہ سے اللہ رب العزت نے جو ہے وہ حرام کیے تھے۔ کچھ چیزیں تو رات میں کیے جانے سے پہلے سیدنا یعقوب علیہ السلام نے اوپر حرام کر لی تھی۔ الا ما حرم اسرائیل علی نفسہ، مگر اسرائیل یعقوب نے اپنی جان پر حرام کر لیے تھے۔ سیدنا یعقوب علیہ السلام نے اپنے اوپر کیا حرام کیا تھا اور کیوں کیا تھا؟ سیدنا یعقوب علیہ السلام نے یہ نظر مانی تھی اگر اللہ تعالیٰ مجھے شفا دے گا تو میں کھانے پینے میں سے سب سے پیاری چیز چھوڑ دوں گا۔ جب انہیں صحت ملی تو انہوں نے اونٹ کا گوشت اور دودھ پینا چھوڑ دیا۔ سیدنا یعقوب علیہ السلام کی اولاد نے بھی اسی طریقوں کو اپنا لیا۔
یعنی کہ انہوں نے تو نظر مانی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے صحت یابی دے تو میں اپنی پسندیدہ چیز اس کی رضا کے لیے چھوڑ دوں گا، لیکن بنی اسرائیل والوں نے ان کی نظر کو غلط اینگل سے لیتے ہوئے اپنے اوپر وہ چیز حرام کر لی۔ تو اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ چیزیں حلال تھی لیکن ان کی سرکشی کی وجہ سے ان پر پھر بعد میں حرام کر دی گئی۔ کھانے پینے کے اشیاء اسلام کا کیا اصول ہے؟ کھانے پینے کی ہر چیز اصطلاحاً جو ہے حلال ہے سوائے ان کے جس میں کوئی کراہا یا خرابی نہ ہو، یعنی کہ کھانے پینے والی ہر چیز جائز ہے، حلال ہے، آپ کھا پی سکتے ہیں، جس کے دیکھ کے آپ کا دل کراہت نہ محسوس کریں۔ فرض کریں کچھ لوگ ہوتے ہیں ان کو فش پسند نہیں ہوتی، وہ اپنے آپ کو کراہت محسوس کرتے، اسمیل آتی ہے، کچھ لوگوں کو اور چیزیں بھی پسند نہیں ہوتی تو وہ ان کو کھانا چھوڑ سکتے ہیں، لیکن اپنے اوپر حرام نہ تصور کر لیں، نہ کھائے، کوئی حرج والی بات نہیں ہے، لیکن اس کو یہ نہ کہے کہ یہ کھانے جائز نہیں ہے۔ خرابی ہو یعنی کہ اس میں کچھ آپ کی جسمانی یعنی کہ اندر وہ چینجنگ لاتی ہو، جیسے فرض کریں کوئی بیف کھاتا ہے تو اس کا بی پی ہائی ہو جاتا ہے، یا فش کھانے سے کسی کا بی پی شوٹ کر جاتا ہے، تو وہ اس خرابی کی وجہ سے وہ چیز چھوڑ سکتا ہے۔ بعض چیزیں مخصوص حالات کے پیش نظر حرام کی جاتی ہیں، حالانکہ بدل جائے تو حرمت ختم ہو جاتی ہیں، یعنی کہ پہلے امت میں یہ چیزیں وقت کے ساتھ ساتھ رد و بدل ہوتی رہی ہے، اس میں کوئی ہمارے اسلام میں یہ نہیں ہے کہ پہلی امتوں پہ یہ حرام تھی تو ہم پہ بھی ہے، ایسا نہیں ہے۔ حرام کی حرمت جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں پتہ چلی، حدیث مبارکہ میں بھی اور قرآن پاک میں بھی۔ جو 4 بڑی چیزیں حرام قرار دی اس میں انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل به لغیر اللہ، مردار، خون اور سور کا گوشت اور وہ چیز جس پہ غیر اللہ کی پڑا جائے، ختم پڑا جائے، جو ایک سجا کے ٹرے رکھ کے سامنے اس پہ کل اور یہ وہ پڑتے ہیں نا، وہ حرام قرار دے گیا ہے اللہ رب العزت نے، کیونکہ اس کھانے کی نسبت آپ نے کسی اور کی طرف کی ہے، کسی بزرگ کسی مردہ پہ وہ کھانے کی جو ہے نسبت کی ہے، جس کی نسبت جس طرف ہوگی وہ اسی کے نام پہ جائے گا۔ بے شک آپ اس پہ پورا قرآن بیٹھ کے پڑھ لیں، بے شک آپ اس پہ کچھ بھی پڑھیں، بے شک کسی نبی کا نام ہو، پیغمبر کا نام ہو، اولیاء کا نام ہو، وہ سب حرام کی کیٹیگری میں آئیں گی، ٹھیک ہے۔ قرآن مجید میں حلال ہے، تورات کے بعد بعض چیزیں قرآن یہودیوں نے ظلم اور سرکشی کی وجہ سے حرام کی گئی تھی، جیسے کہ سورۃ النساء آیت نمبر 160 میں اللہ رب العزت نے فرمایا، اور سورۃ انعام آیت نمبر 146 میں سے پتہ چلتا ہے کہ بطور حرمت ان کو سزا دی گئی۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں وہ چیزیں حرام نہیں تھی، سیدنا یعقوب علیہ السلام نے خود اپنے اوپر اونٹ کا گوشت اور دودھ کو حرام کر لیا تھا۔ قُلْ فَأْتُوا بِالتَّوْرَاةِ فَاتْلُوهَا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، پھر کہ آپ کہہ دیں تورات لاؤ پھر تم اس کو پڑھو اگر تم سچے ہو۔ یہودیوں نے کہا کہ اگر تمہیں یقین نہیں آتا تو تورات لاؤ اور اسے پڑھ کے سناؤ، اگر تم سچے ہو بات واضح ہو جائے گی۔ ترمذی نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کیا ہے کہ یہودیوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا کہ مجھے بتائیں کہ یعقوب علیہ السلام نے اپنے اوپر کن چیزوں کو حرام کیا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ باہدہ میں رہتے تھے، انہیں عرق نساء کی بیماری ہو گئی تھی، انہیں بطور علاج یہی سمجھ آیا کہ اونٹ کا گوشت اور دودھ چھوڑ دے، چنانچہ انہوں نے اپنے اوپر حرام کر لیا۔ یہودیوں نے کہا آپ نے سچ کہا ہے۔ احمد کی روایت سے پتہ چلتا ہے کہ انہوں دونوں چیزوں کو بطور نظر اپنے اوپر حرام کیا تھا، یعنی کہ مجبوری کی حالت کہہ لیں یا اللہ کی محبت میں آ کے
नजर मानी थी कि मुझे ये चीजें पसंद है तो मैं छोड़ दूंगा। फमन इफ्तरा अलल्लाहिल कज़िब मिन बअदि ज़ालिका फउलाइका हुमुज़ ज़ालिमून। फिर जिसने इसके बाद भी अल्लाह पर झूठ बांधा वो ही जालिम है। फमन इफ्तरा अलल्लाहिल कज़िब मिन बअदि ज़ालिका, फिर जिसने इसके बाद भी अल्लाह ताला पर झूठ बांधा। इस आयत में अल्लाह ताला पर झूठ बांधने से मुराद क्या है? फिर जिस तरह ने भी इसके बाद अल्लाह ताला पर झूठ बांधा, यहाँ झूठ बांधने से मुराद इस्लाम और मुसलमानों पर झूठे एतराज़ात करने हैं। मिन बाद ज़ालिका, इसके बाद से क्या मुराद है? अल्लाह ताला की तरफ से हक वाज़िह हो जाने के बाद झूठे एतराज़ात करना मुराद है। यानी कि जैसे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने असलियत बता दी कि यकूब अलैहिस्सलाम ने क्यों छोड़ा था। इसके बाद अगर वो तराज करेंगे तो वो क्या होंगे? फ़उलाइका हुमुज़ ज़ालिमून, वही लोग जालिम है। जालिमों का जुल्म क्या है? जालिमों का जुल्म ये है कि वो सच्चाई पर पर्दे डालते हैं, अल्लाह ताला पर झूठ बांधते हैं, झूठे एतराज़ात करते हैं, सच्चाई को तस्लीम नहीं करते। अल्लाह ताला पर झूठ बांधकर इंसान किस तरह जुल्म करता है? अल्लाह ताला पर झूठ बांधकर इंसान अपनी ज़ात पर जुल्म करता है जब वो अल्लाह ताला के हलाल किए हुए को हराम कर देता है। जो अहकामात अल्लाह ताला ने नहीं दिए उनको उनकी तरफ मंसूब करके इंसान अल्लाह ताला पर जुल्म करता है। ये थी आज की हमारी आयत मुबारका, जिससे हमें क्या पता चलता है कि नेकी करना जो है वो आसान भी बहुत और मुश्किल भी बहुत। आसान ऐसे कि अल्लाह की मोहब्बत में इंसान सब कुछ करने पे आ जाता है, जैसे हजरत तलहा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, हजरत उमर फारूक, हजरत अब्दुल्ला बिन उमर। ये सारे वो लोग हैं जिन्होंने अपनी अपनी पसंदीदा चीजें छोड़ी अपने रब की मोहब्बत में। और मुश्किल हम जैसे लोगों के लिए है जो दुनियावी कामों में अपने आप को दुनिया के अंदर इस कदर मसरूफ किए हुए हैं कि उनको लगता है कि अगर हम ये काम करेंगे तो हमारा तो बजट खराब हो जाएगा, हम महीना कैसे गुजारेंगे, हम ये अल्लाह के रास्ते पे खर्च कर देंगे तो हमारे लिए तो आगे जाके मुश्किल होगा। तवक्कल नहीं है ना हमें अपने रब पे। और दूसरी चीज हमने यहाँ पे क्या देखी कि अल्लाह ताला हमारे अमल पे हमें अजर सवाब देगा, हमारी नीयतों पे हमें अजर सवाब देगा। हमारी नीयतें जितनी खालस होंगी अल्लाह तबारक व तआला भी हमें उतना ही अजर सवाब देगा। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है अल्लाह ताला हमें नीयत खालस करने वाला, रियाकारी से बचने वाला और अपने रब के साथ इखलास से, मोहब्बत से, खशियत के साथ रिश्ता जोड़ने वाला बना दे। अल्लाह तबारक व तआला इस कुरान को हमारे लिए ज़रिया निजात बना दे। इस कुरान को हमारी आने वाली नस्लों के लिए ज़रिया निजात बना दे। इस कुरान से मोहब्बत करने वाले बन जाए, इसके हर अमल पे, हर आयात पे अमल करने वाले बन जाए। अल्लाह तबारक व तआला हमारी कमियों कोताहियों को माफ़ फरमाए। हमसे अगर जाने अनजाने में कोई भूल चूक हो गई, अल्लाह तबारक व तआला हमें माफ़ फरमाए। और अल्लाह ताला हमें अपने वालिदैन के लिए बेहतरीन सदका जारिया बनाए। आमीन सुम्मा आमीन। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।